سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا جہاں تک معاملہ ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ آپ کے ووٹر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ وہ اگر آپ کو ووٹ ڈالنا چاہتا ہے، آپ اس کو مجبور کرتے ہیں کسی اور کو ووٹ ڈالیں۔ تو جس کے پاس جہاں پر مینڈیٹ ہے وہ الیکشن لڑے، جیتے۔ 25-30 سال میں دنیا ایک اتنا بڑا موڑ کاٹنے والی ہے کہ 1 ارب لوگوں کے ریلیونٹ ہونے کا ڈر ہے۔ دعا کیجئے وہ 1 ارب لوگ ہم نہ ہوں۔ برا معاملہ یہ کیا گیا ہے کہ جن کو ڈپٹی بنایا گیا ان کا، وہ پیپلز پارٹی کے ایک اہم ترین مرکزی رہنما کے کزن ہیں، حلف یافتہ ہیں پیپلز پارٹی کے۔ تو جناب یہ الیکشن کمیشن جواب دے، پیسہ چل رہا ہے، یہ سیاسی انفلوئنس چل رہا ہے۔ آپ نے سنا ہے ایم کیو ایم میں کہ کسی رہنما کے کسی رشتہ دار کا نام کہ وہ الیکشن کمیشن میں ہو؟ عالم اسلام کے لیے ایک ماڈل، اقوام عالم میں سر اٹھانے والا ایک قوم، ہم اپنے گزشتہ 75 سال میں وہ ایسے خوابوں کو تعبیر نہیں دے سکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کراچی جہاں پہ وہ لوگ بستے ہیں جنہوں نے پاکستان کے خواب کو تعبیر دی تھی، انشاءاللہ یہ پاکستان کو منزل پہ پہنچانے کا جو خواب ہے، اس کا ایک رخ تو ہم نے ایم کیو ایم نے آئین میں ترامیم کے ذریعے پاکستان کی قوم کو تحفے کی شکل میں دیا ہے۔ اب جاگیردارانہ جمہوریت کی مرضی ہے، اس اکثریت کی مرضی ہے جو جبر کی صورت میں ایوانوں میں پہنچتی ہے، کہ ایک ایسی جمہوریت کا مل کر خواب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچیں۔ انہی ثمرات میں سب سے اہم علم ہے، سب سے اہم تعلیم ہے، سب سے اہم کتاب ہے، قلم ہے۔ تو میں کل بھی یہاں آیا تھا، آج مجھے آفیشیلی بلایا گیا تھا، تو میں پوری ایم کیو ایم کے ساتھیوں کے ساتھ آیا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے لگ رہا ہے کراچی پھر ایک تبدیلی کا آغاز کر رہا ہے۔ تبدیلی نعرہ نہیں ہے، تبدیلی وعدہ نہیں ہے، تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ ہم پاکستان کی سیاست میں اپنے حصے کی تبدیلی لا چکے ہیں۔ ہم پاکستان اب سندھ کے شہری علاقوں کی معاشرت میں بہت بڑی تبدیلی لا چکے ہیں۔ ہم نے خودداری کو اور شخصی آزادی کو یہاں پر ممکن بنانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ میں تمام منتظمین جو یہ 18ویں عالمی کتب میلہ یہاں ہو رہا ہے، جنہوں نے 18 سال یہ تواتر کے ساتھ کیا ہے، ان کے لیے ہم سب کی جانب سے واجب ہے کہ ان کے لیے دعا بھی کریں کہ یہ آباد رکھیں شہر کو، اس کتاب کی خوشبو سے شہر آباد رہے، علم کے متوالوں سے یہ شہر بھرا رہے، اور انشاءاللہ تعالی میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو 20-30 سال میں، خاص طور پہ 50 سالوں میں کوٹا سسٹم کے ذریعے مختلف طریقوں سے، ہتھ کنڈوں سے، جعلی ڈومیسائل کے ذریعے تعلیمی درسگاہوں سے دور رکھا گیا ہے۔ درس سے دور نہیں رکھا جائے گا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا ایک کوٹا اور سیاسی پابندیوں کو توڑ کے آگے بڑھ رہی ہے۔ 25-30 سال میں دنیا ایک اتنا بڑا موڑ کاٹنے والی ہے کہ 1 ارب لوگوں کے ریلیونٹ ہونے کا ڈر ہے۔ دعا کیجئے وہ 1 ارب لوگ ہم نہ ہوں۔ آئیے اسی تعلیم کو اپنا مرکز اور محور بنا لیں تاکہ ہم بھی کل کے دور میں زندہ قوموں کی طرح جی سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تبدیلی کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تبدیلی الیکشن میں بھی نظر آئے گی؟ جی، الیکشن اگر پالیسی کے تحت نہیں ہوا اور عوام کی امنگوں کے تحت ہوا تو تبدیلی نہیں، اصل مینڈیٹ سامنے آ جائے گا۔ تبدیلی تو پالیسی کے ذریعے، جال سازی کے ذریعے 18 میں آئی تھی، اس دفعہ حقیقت سامنے آئے گی۔ ایم کیو ایم نے کوئی الائنس نہیں کیا جناب، یہ تعاون کی راہیں ہموار ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنے کا آغاز ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، تو اس سے ہمارے مذاکرات ہوئے، پیپلز پارٹی سے پہلے ہوتے رہے ہیں، اور لیکن
اس بات کی گنجائش ہے کہ ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا جہاں تک معاملہ ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ آپ کے ووٹر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. وہ اگر آپ کو ووٹ ڈالنا چاہتا ہے، آپ اس کو مجبور کرتے ہیں کسی اور کو ووٹ ڈالیں. تو جس کے پاس جہاں پر مینڈیٹ ہے وہ الیکشن لڑے، جیتے. ہم تو کسی سے اس قسم کی مدد نہیں مانگ رہے ہیں. ہم مدد کر سکتے ہیں، ہماری مدد ہوتی نہیں ہے. یہ بتائے گا آپ نے صرف رات کا بھی نعرہ بھی لگا دیا، پہلے کہ آپ نے تبدیلی کا ساتھ دیا، کیا اس طرح سمجھتے ہیں کہ تبدیلی ہوگی؟ تبدیلی کا ساتھ نہیں دیا تھا، جمہوریت کا ساتھ دیا تھا. اگر میری پہلی تقریر یاد ہو تو میں نے یاد دلایا تھا وزیر اعظم صاحب کو، یہی بات کی تھی کہ تبدیلی نعرہ نہیں ہوتی ہے. ارادہ کیجئے جناب، اور ارادے کو اختیار کیجئے، اور سب سے پہلے ایوان میں تبدیلی لائیے. یہاں سے فارغ کیجئے الیکٹیبلز کو، یہاں سے جاگیردارانہ جمہوریت کو فارغ کیجئے، یہاں سے موروثی سیاست کو فارغ کیجئے، یہاں پر خاندانی حکومتوں کا خاتمہ کیجئے. آگے بڑھیے. آپ الیکٹیبلز کو، جاگیرداروں کو، آپ ایسے ایوان کے ذریعے جہاں پہ کسان کی نمائندگی جاگیردار کر رہا ہے، مزدور کی نمائندگی سرمایہ دار کر رہا ہے، کون سی تبدیلی آ سکتی ہے؟ اچھا، مجھے نہیں پتا. یہ شہر تو دے رہا ہے، فنڈ دے رہا ہے، اور کراچی کے لیے نہیں دے رہا، پورے سندھ کے لیے، پورے پاکستان کے لیے دے رہا ہے. اس 15 سالوں میں وائٹ منی جو ہمارے ٹیکس کی ہے وہ تو تقریباً کتنی امین بھائی 22,000 ارب. تصور بھی تو کریں کتنا ہوتا ہے 22,000 ارب. یہ تو سیدھی وائٹ منی ہے. اس میں رشوت کو شامل نہیں کیا ہے، کرائم اور جرائم کو نہیں کیا ہے، انڈر ورلڈ کو نہیں کیا ہے، زمینوں پر قبضے کو نہیں کیا ہے، زمینیں بیچی گئی اس کو نہیں کیا ہے. 60-70 ہزار ارب. تو یہ بھائی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، یہ خطرے میں ہے. اچھا خالد بھائی، یہ بتائیے گا، انتخابی شیڈول کا اعلان ہو گیا ہے، ایم کیو ایم کا ایک مطالبہ بڑا تسلیم کیا گیا ہے، صوبائی الیکشن کمشنر اجازت اکبر چوہان کو بھی تبدیل کیا گیا ہے، لیکن جوائنٹ الیکشن کمشنر سنگھ علی اصغر سیال جو ہے اب بھی موجود ہے، اور نثار دورانی جو ہے اب بھی موجود ہے. تیاریاں جناب، اس سے زیادہ برا معاملہ یہ کیا گیا ہے کہ جن کو ڈپٹی بنایا گیا ان کا، وہ پیپلز پارٹی کے ایک اہم ترین مرکزی رہنما کے کزن ہیں، حلف یافتہ ہیں پیپلز پارٹی کے. تو جناب یہ الیکشن کمیشن جواب دے. پیسہ چل رہا ہے، یہ سیاسی انفلوئنس چل رہا ہے. آپ نے سنا ہے ایم کیو ایم میں کہ کسی رہنما کے کسی رشتہ دار کا نام کہ وہ الیکشن کمیشن میں ہو؟ یہاں تو لائن لگی ہوئی ہے. یہ خود بہت بڑا اس الیکشن کے خلاف ایک سازش ہے. یہ قدم اٹھایا جو گیا ہے کہ کراچی کی بیٹوں پہ پابندی ہے. یہ کراچی میں قائم سندھ کے الیکشن کمیشن میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.